اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ زندہ رہتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، زندہ رہتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ادھر مسعود غازی ہیں، ادھر مسعود غازی ہیں، ادھر مسعود غازی ہیں، ادھر مسعود غازی ہیں، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما مسعود غازی۔ حضرات سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور اس زمین نے ان کو اپنی گود میں بسا لیا۔ بڑے بڑے سلاطین زمانہ، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، بڑے بڑے امیر اور بادشاہ وجود میں آئے اور اس دنیا میں اپنی چہک اور مہک، اپنا زور اور طاقت، اپنی بہادری اور حمیت، اپنی خوبی اور خصلت کو دنیا میں دکھا کر چلے گئے۔ آج ان کا وجود، ان کا نام، ان کی شہرت، ان کی تعریف کوئی نہیں کرتا، مگر اسی روئے زمین کے اوپر وہ لوگ جن لوگوں نے نہ دولت کو اپنے لیے کچھ سمجھا، نہ حکومت کو انہوں نے ایک نظر دیکھا، نہ اپنی زندگی کو انہوں نے اپنے لیے سمجھا، نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی۔ اگر انہوں نے سانس لیا تو اللہ کے لیے، زندہ رہے تو اللہ کے لیے، قدم اٹھایا تو اللہ کے لیے، زبان کھولی تو اللہ کے لیے، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو اللہ کے لیے، وہ بستر پہ لیٹے تو اللہ کے لیے، وہ دریا کو عبور کرتے تو اللہ کے لیے، وہ نظریں اٹھاتے تو اللہ کے لیے، وہ سانس لیتے تو اللہ کے لیے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں میں ہندوستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں، مگر خاص طور سے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ بالسیف کیا ہے، بالعمل بھی کیا ہے، بالقول بھی کیا ہے، بالقلم بھی کیا ہے، ان میں سے ایک ذات ستودہ صفات، محبت انوار ایزدی، کاشف اسرار سرمدی، واقف رموز خفی و جلی، سیدنا سرکار سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ستودہ صفات ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا سلسلہ نسب جو آپ کے والد بزرگوار حضرت سالار ساہو سے ہوتا ہوا
فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر کے پہنچتا ہے۔ وہ 405 ہجری کے اندر اجمیر شریف کی سرزمین پر 9 ذی الحجہ شریف کو اکیس رجب المرجب کو وہ اجمیر کی سرزمین پر پیدا ہوئی، اور ان کی پیدائش کا، ان کے دنیا میں آنے کا اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگاہی فرمائی کہ آپ کے والد بزرگوار نے سن 400 ہجری کے اندر سب سے پہلے اجمیر معلیٰ کو فتح کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے صلب پدری کے اندر بھی تشریف نہ لائے تھے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وجود میمنت لزوم سے دنیا کو تر و تازہ نہ کیا تھا۔ حضرت خواجہ مخدوم اشرف سمنانی نے ابھی دنیا کے اندر اپنے وجود سے اجالا نہ پھیلایا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار اجمیر شریف کو فتح کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر کفر و ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت تڑپ رہی تھی، اور مظلوم بے قرار تھے، غریب اور فقیر لوگ طاقتوروں سے اپنے جان سے عاجز تھے۔ 400 ہجری کے اندر آپ کے والد تشریف لائے، اس کے بعد فتح کا نقارہ بجایا، اور یہ خبر حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غزنی کے بادشاہ تھے، ان کے پاس خط کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ میں نے اجمیر معلیٰ کو فتح کر لیا ہے، اور جمعہ میں یہاں کی مساجد میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ سیدنا سرکار اپنی بہن ہمشیرہ سیدنا سرکار سالار مسعود غازی کی والدہ محترمہ حضرت صدر معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 404 ہجری میں ایک پالکی میں ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بطور انعام اجمیر کی سرزمین پر بھیجا، اور آپ کی والدہ ماجدہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف فرما تھی۔ 9 ذی الحجۃ الحرام کو شوال المکرم کو حضرت خضر علیہ السلام رات کے آدھے حصے میں تشریف لائے، اور آپ کے والد حضرت سرخروس حضرت سالار ساہو سے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سیب ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سیب ہے، ایک روایت کے مطابق انار ہے۔ فرمایا آپ جائیے، غسل کیجئے، تازہ کپڑے پہنیے اور خوشبو لگائیے، آدھا پھل آپ کھا لیجئے، آدھا اپنی اہلیہ کو کھلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت سے ہم کو پھل دیا ہے،
اس پھل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ولد مسعود عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اسی 9 شوال المکرم سن 404 ہجری کے اندر محبت انوار ایزدی، کاشف اسرار سرمدی، واقف رموز خفی و جلی سیدنا سرکار سالار مسعود غازی کا نطفہ مبارکہ صلب پیدری سے منتقل ہو کر کے، یعنی باپ کی پشت سے منتقل ہو کر کے اور رحم مادر میں جلوہ فرما ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سے آپ ہمارے رحم میں تشریف لائے، ہر روز ہر رات میں ہمیں خواب میں بشارتیں ہوتی تھیں۔ سابقہ خواتین اسلام ہمیں خواب میں بشارت دیتی تھیں کہ اے سترے معلّہ، تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے کوکھ سے تیری گود میں وہ ستارہ جلوہ فرما ہونے والا ہے جس کی چمک سے آدھی دنیا کا کفر مٹتا ہوا نظر آئے گا، اسلام کے سورج کی کرنیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں گی، صبح صادق ہوتی ہوئی نظر آئے گی، روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، ایمان کی روشنی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر رات یہ خواب دیکھتے رہے۔ پھر 21 رجب المرجب کو مہینے گزرتے رہے، ہفتے مہینوں سے تبدیل ہوتے رہے، مہینے گزرتے رہے، اور پھر 21 رجب المرجب 405 ہجری کو صبح صادق کے وقت بروز یکشنبہ یعنی اتوار کے دن صبح صادق کے وقت اپنے مادر مبارکہ محترمہ کے رحم پاک سے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی اس دار دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام پہلے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں فرما دیا تھا کہ اس نومولود کا نام مسعود رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہر اعتبار سے مسعود ہیں، آپ کا نام مسعود ہے، آپ کا علم مسعود ہے، آپ کی رفعت مسعود ہے، آپ کا مرتبہ مسعود ہے، اور آپ پورے ہندوستان کے لیے مسعود ہیں۔ سعادت مند، چوڑی پیشانی، ابھری ہوئی ناک، نرگسی آنکھیں، چہرہ چاند سا، ہونٹ جس پر گلاب کی پنکھڑیاں قربان ہو جائیں، ایسا حسن و جمال کہ علماء نے جب آپ کی زیارت کی تو کسی نے کہا کہ ان کا حسن یوسفی ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابناکی اور استقلال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار و جذبہ قربانی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطابت، زور خطابت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری، مصطفیٰ جان رحمت کی خصلت، حضرت صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، مولا علی کی شجاعت، حضرت فاطمہ کی طہارت، حضرت امام حسن کی سیادت، حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت زین العابدین کی عبادت لے کر کے اس دنیا میں جلوہ فرما۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی جب پیدا ہوئے تو ان کے پیدائش پر اکبر الہ آبادی نے، اکبر وارسی نے ایک الہامی قطع کہا، اور وہ قطع یہ ہے: ہوئے پیدا جو غازی مسعود، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہوئے پیدا جو غازی مسعود، ظلمت و جہل ہو گئے معدوم۔ اکبر وارسی یہ ہے الہام
لکھ ولادت کا سال مطلع نور۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی ولادت کی تاریخ مطلع نور سے نکلتی ہے، یعنی 405 ہجری۔ اب یہ خبر جب محمود غزنوی تک پہنچی، محمود غزنوی کوئی ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا، محمود غزنوی کا یہ عالم تھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتا تھا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ روس، قندھار، بخارا اور ایران، عرب اور آدھے ہندوستان پہ ان کا قبضہ تھا اور حکومت کرتے تھے، سکہ چلتا تھا۔ اس کے باوجود وہ تہجد گزار تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، تالیہ قرآن تھے، اور 1,00,000 مرتبہ روز اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ خبر گئی تو آپ کے دیدار کے لیے، سیدنا سالار مسعود غازی کے دیدار کے لیے وہ خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے اور پیشانی چومی اور فرمایا، یہ میرا بھانجا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جیسے سورج کی کرنیں پوری دنیا میں بکھر جاتی ہے، اسی طریقے، اور سورج اپنے کرنوں کے ذریعے سے رات کی ظلمتوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے میرا یہ بھانجا سالار مسعود غازی یہ اپنے وجود کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے پورے بھارت اور ہندوستان کے کفر کو مٹا کر اسلام کے یہ اسلام کا سورج ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا سرکار سالار مسعود غازی کہ والد بزرگوار نے، حضرت سالار ساہو نے، آپ کے استاذ جو ولایت و درایت، کرامت و بزرگی، شرافت و بلندی جن کے سینے میں معجزن تھی، یعنی حضرت ابراہیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جو حافظ قرآن، عالم دین اور ایک بہت بڑے صوفی منش آدمی تھے، ان کے پاس پہنچا کر کے اور خصوص کے ساتھ آپ کے درس کے لیے، آپ کے علم کے حاصل کرنے کے لیے معمور فرمایا، اور 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کرائیے۔ جب رسم بسم اللہ خوانی ہوئی تو حضرت سالار ساہو نے 4 عربی گھوڑے جو ابلق تھے، چتکبرے، ان گھوڑوں کو اور بے شمار زر و جواہر، ہیرے جواہرات کو ان کے نذرانے کے طور پر پیش کیا، اور بے شمار فقراء، غرباء، مساکین، علماء کو انعامات تقسیم کیا۔ پھر آپ تعلیم میں منہمک ہو گئے۔ آپ جو ہے 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن، عالم دین ہو گئے۔ تمام اس وقت کی درسی کتابوں کو آپ نے پڑھ لیا، حافظ قرآن ہوئے۔ سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 8 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ اپنے دیوان عام میں باقاعدہ درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے، پڑھانے لگے۔ صوفیاء آئے، فقراء آئے، غیر پڑھے لکھے آئے، غیر مسلم آئے، لوگ ناخواندہ آئے، مگر آپ کی بارگاہ میں جیسے آتے تھے آپ کی ایک نگہ التفات پڑتی تھی کہ ان کے دل کی سیاہی مٹ جاتی تھی اور ان کا سینہ روشن ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ